السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین وبعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ معزز و مکرم سامعین و ناظرین، ماہ رمضان کی آمد ہے۔ 2-3 دنوں کے بعد رمضان کا بابرکت مہینہ شروع ہو جائے گا۔ اسی کی مناسبت سے آج یہ درس رکھا گیا ہے، جس میں اختصار کے ساتھ رمضان کے جو مسائل ہیں، روزوں کے جو فضائل اور احکام ہیں، ان تمام چیزوں کو بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ کوئی عبادت جب کسی بندے پر فرض ہو جاتی ہے تو اس عبادت کی تفصیلات کا علم رکھنا اس کے اوپر واجب اور ضروری ہو جاتا ہے۔ جب تک کوئی عبادت فرض نہ ہو، اس کا تفصیلی علم رکھنا، اس کے بارے میں جاننا اس بندے پر فرض نہیں ہوتا ہے۔ جیسے نماز ہے، نماز کیسے پڑھی جائے، وضو کیسے کیا جائے، بچے پر فرض نہیں ہے۔ جب بچہ بالغ ہو جائے گا اور اس پر نماز فرض ہو جائے گی تو اس کے اوپر یہ واجب ہو جائے گا کہ نماز کے مسائل کو جانے، نماز پڑھنے کا طریقہ سیکھے۔ ایسے ہی زکوٰۃ کا مسئلہ ہے۔ غریب اور مسکینوں پر زکوٰۃ کے مسائل کا جاننا ضروری نہیں ہے، لیکن جو مالدار ہیں، جن پر زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے، ان پر واجب ہو جاتا ہے کہ وہ زکوٰۃ کے مسائل کو جانیں۔ حج کا مسئلہ ہے۔ حج بھی جن پر فرض ہو گیا ہے، ان کے اوپر واجب ہے کہ وہ حج کے مسائل کو سیکھیں کہ حج کیسے کرنا ہے، ہمارے نبی کا طریقہ کیا تھا حج کرنے کا، اس کا جاننا ضروری ہے۔ لیکن جن لوگوں پر حج فرض نہیں ہوا، مالی استطاعت نہیں ہے، جسمانی استطاعت نہیں ہے، تو ایسے لوگوں پر حج کے مسائل کا جاننا تفصیل سے فرض نہیں ہوتا ہے۔ ہاں، جو علماء ہیں، جو دین کا کام کرتے ہیں، لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، فتویٰ دیتے ہیں، لوگوں کے مسائل کا جواب دیتے ہیں، اس کے لیے ضروری ہے۔ لیکن عام لوگوں کے لیے جن پر یہ عبادتیں فرض نہ ہوں، ان عبادتوں کے بارے میں تفصیل سے جاننا ان کے اوپر فرض نہیں ہوتا ہے۔ تو رمضان کے روزے ہمارے اور آپ پر سب پر فرض ہیں، اس لیے رمضان کے مسائل کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اسی کی مناسبت سے آج کا درس رکھا گیا ہے، اور انشاءاللہ اختصار کے ساتھ ان تمام مسائل کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ رمضان کا روزہ اسلام کا چوتھا رکن ہے۔ اس کی فرضیت اور اس کی رکنیت قرآن سے، حدیث سے ثابت ہے، اور اس پر تمام مسلمانوں کا اجماع ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن فمن شہد منکم، اور آگے اللہ فرماتا ہے فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، کہ جو رمضان کے مہینے میں حاضر ہو، مقیم ہو، اس پر واجب ہے کہ رمضان کا روزہ رکھے۔ ایسے اللہ نے فرمایا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسے سابقہ امتوں پر روزے فرض تھے۔ ایام معدودات، یہ چند گنے چنے دن ہیں جن دنوں میں روزہ اللہ رب العالمین نے تم پر فرض کر دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ سب سے پہلے اس بات کی گواہی دینا، اقرار کرنا کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ اور دن اور رات میں 5 وقت نماز قائم کرنا، اور سال میں 1 مرتبہ زکوٰۃ دینا، اور چوتھی چیز کیا ہے، رمضان کے روزے رکھنا، اور 5واں رکن کیا ہے، بیت اللہ کا حج کرنا جو اس کی استطاعت رکھتا۔ اور اس پر تمام مسلمانوں کا اجماع ہے کہ ماہ رمضان کے روزے فرض ہیں۔ رمضان کے روزوں کی فرضیت سن 2 ہجری میں ماہ شعبان میں ہوئی تھی۔ سن 2 ہجری جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو سن 2 ہجری میں اللہ رب العالمین نے آپ پر روزوں کو فرض کیا۔
کسی بھی مہینے کی آمد کا پتہ دو طریقے سے چلتا ہے. ایک تو یہ کہ چاند نظر آ جائے، چاند نظر آ گیا تو اس کے بعد جو مہینہ شروع ہوگا وہ جو ہے اس سے مہینے کی شروعات ہو جاتی ہے. اور دوسری چیز کیا ہے، مہینے کا 30 دن پورا ہونا. جیسے شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، اگر 29 کو چاند نظر آ گیا تو جو اگلا دن ہوگا وہ رمضان کا دن ہوگا. اور اگر 29 کو چاند نظر نہ آیا تو ہمیں 30 دن پورا کرنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے تعلق سے حدیث ہے کہ اگر چاند نظر نہ آئے تو فَأَكْمِلُوا 30 دن پورے کرو. 30 دن پورے ہو جانے کے بعد پھر چاند دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ عربی میں یا تو مہینہ 29 کا ہوتا ہے یا 30 کا ہوتا ہے. اگر 29 پر چاند نظر آ گیا تو اگلا جو دن ہوگا وہ رمضان کا دن ہوگا، اور اگر نظر نہیں آیا تو ہمیں 30 دن پورے کرنے ہیں، اس کے بعد پھر انسان روزہ رکھے گا. ماہ رمضان کی بڑی خصوصیات ہیں. انہیں خصوصیات میں سے ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے نہ صرف قرآن کریم بلکہ جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں ان ساری آسمانی کتابوں کو رمضان کے مہینے میں نازل کیا ہے. اور رمضان کے مہینے میں نزول کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر رمضان کے مہینے میں نازل کیا. پھر وہاں سے پورے 23 سالہ دور میں قرآن ضرورت اور حاجت کے مطابق نازل ہوتا رہا. یہ نہیں کہ رمضان کے مہینے میں اللہ رب العالمین ہمارے نبی پر پورا قرآن اتار دیا، ایسا نہیں ہے. اللہ رب العالمین لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، یہ دنیا جو ہمیں نظر آتا ہے، یہ آسمان جو نظر آتا ہے، یہاں اللہ رب العالمین اس کو نازل کر دیا. پھر وہاں سے جبریل امین پورے 23 سال تک ضرورت کے تحت اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس کو لے کر کے اترتے رہے. ایسے ہی اور آسمانی کتابوں کا حال ہے، تورات، زبور، انجیل، کہ اللہ رب العالمین رمضان کے مہینے میں نازل کیا آسمان دنیا پر. پھر وہاں سے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق وہ ان کتابوں کو لے کر کے جبریل امین نازل ہوتے رہے، اور جس نبی پر اللہ نے اس کو نازل کیا کتاب کو، اس کی وہی کرتے رہے. تو اس طریقے سے رمضان کے مہینے میں اللہ رب العالمین نے ساری آسمانی کتابوں کو نازل کیا. اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے قرآن کے تعلق سے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. اور واصلہ بن اسقا کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے، تورات اور ایسے انجیل اور زبور اور یہ قرآن، یہ سب کے سب رمضان کے مہینے میں نازل کیے گئے. یہ مسند احمد کی حدیث ہے، اور امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح الجامع کے اندر اس کو ذکر کیا ہے، اور سلسلہ صحیحہ میں بھی اس کو صحیح قرار دیا ہے. دوسری ایک خصوصیت یہ ہے کہ جو روزے فرض ہیں وہ رمضان کے روزے فرض ہیں. باقی اور مہینے کے روزے ہم پر فرض نہیں ہیں. ان مہینوں میں روزہ رکھنا مسنون اور مستحب ہے، البتہ رمضان کا روزہ رکھنا ہمارے اوپر فرض ہے. جیسا کہ اللہ فرماتا فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، جو ماہ رمضان میں حاضر ہو یعنی موجود ہو، مقیم ہو، اس پر روزے فرض ہیں. کیونکہ مسافر پر روزے فرض نہیں ہے، رخصت اس کے لیے. اس لیے شہدہ کا معنی یہ ہے کہ جو مقیم ہو، اس مہینے کے اندر موجود ہے، مقیم ہے، اس پر اللہ رب العالمین رمضان کے روزوں کو فرض کر دیا ہے. تیسری خصوصیت یہ ہے کہ شب قدر اسی مہینے کے اندر آتی ہے. شب قدر جو ہے اسی مہینے کی طاق راتوں میں سے ایک رات کے اندر آتی ہے. 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں، ان 5 راتوں میں سے ایک رات جو ہے شب قدر ہوتی ہے، جو رمضان کے مہینے میں آتی ہے. چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں عمرہ کرنے کا ثواب حج کے برابر ہے. یہ خصوصیت اور فضیلت رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے کو حاصل نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے تعلق سے روایت ہے صحیح بخاری وغیرہ کی، جس میں آپ فرماتے ہیں جس نے رمضان میں عمرہ کیا اس نے گویا کہ میرے ساتھ حج کیا. اور بعض روایتوں کے اندر ہے کہ تعدل حجہ، وہ حج کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بڑی فضیلت ہے ماہ رمضان کے اندر عمرہ کرنے کی. 5ویں جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ الفطر جو ہر مسلمان پر چھوٹا ہو یا بڑا، امیر ہو یا غریب، روزے دار ہو یا غیر روزے دار، اللہ رب العالمین اس کو فرض کر دیا ہے، ہمارے نبی نے فرض کر دیا ہے. اس کا بھی تعلق ماہ رمضان سے ہے. ماہ رمضان کے آخری دنوں میں وہ فرض ہو جاتا ہے، اور پھر عید کی نماز سے پہلے پہلے اس کا ادا کرنا انسان کے اوپر واجب اور ضروری ہو جاتا ہے. چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ ماہ رمضان کے اندر اعتکاف کرنا مسنون ہے،
سنت ہے ماہ رمضان کے اندر۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سال شوال کے مہینے بھی اعتکاف کیا، لیکن اس کی وجہ یہ تھی کہ رمضان میں آپ کو اعتکاف کرنے کا موقع نہیں ملا، تو آپ نے شوال کے مہینے میں اعتکاف کیا، اور وہ بطور قضا سمجھ لیجئے، کیونکہ جو عبادت آپ کرتے تھے اس عبادت کا کرنا، جیسا کہ بہت سارے علماء نے بیان کیا کہ آپ پر فرض ہو جاتا تھا۔ اس لیے ایک مرتبہ آپ کے پاس سے چند وفد آئے تھے، جس کی بنا پر آپ نے ظہر کی سنت نہیں پڑھنے کا موقع ملا آپ کو، تو آپ نے عصر کے بعد پڑھا تھا۔ اب آپ کا معمول ہو گیا تھا کہ عصر کے بعد آپ 2 رکعت سنت پڑھا کرتے تھے۔ ہمارے لیے جائز نہیں ہے عصر کے بعد سنت پڑھنا، عصر کے بعد سنت پڑھنا ہمارے لیے جائز نہیں۔ وہ سنت جس کا کوئی سبب نہ ہو، وہ سنت جس کا سبب ہے وہ پڑھے گا انسان، لیکن جس کا کوئی سبب نہ ہو وہ انسان عصر کے بعد نہیں پڑھ سکتا ہے۔ آپ نے مان لیجیے عمرہ کیا، طواف کیا، تو عصر کے بعد پڑھیں گے آپ، کیونکہ اس کا سبب ہے۔ آپ عصر کے بعد مسجد کے اندر آتے ہیں، تحیۃ المسجد پڑھیں گے آپ، کیونکہ وہ سبب ہے۔ عصر کے بعد کسی کی وفات ہوگی، دفن کرنا، جنازے کی نماز پڑھی جائے گی، تو وہ نماز جس کا سبب ہے وہ آپ عصر کے بعد پڑھ سکتے ہیں، لیکن جس نماز کا سبب نہ ہو اس کو عصر کے بعد پڑھنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پڑھتے تھے عصر کے بعد، کیونکہ آپ سے یہ رہ گئی تھی سنت، اور پھر آپ نے اس کو عصر کے بعد پڑھا، لہٰذا آپ کا معمول ہو گیا کہ آپ عصر کے بعد پڑھتے تھے۔ 7ویں فضیلت یہ ہے کہ ماہ رمضان کے صوم اور ایسے ہی اس کی راتوں میں قیام کرنے سے اللہ تعالیٰ گزشتہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ ماہ رمضان کے روزوں کی خصوصیت اور فضیلت ہے کہ جو رمضان کے روزے رکھتا ہے اور ایسے ہی جو ماہ رمضان میں اعتکاف کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے سابقہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان کے روزے رکھتا ہے اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اور اسی سے اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے، خالص اللہ تعالیٰ کے لیے اس کی نیت ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ گناہوں کو، چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ایسے ہی ماہ رمضان میں جنت کے دروازوں کو اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، اور پورا مہینہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ آزادی والا معاملہ رمضان کی ہر رات ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ آخری عشرے میں ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں ایک چیز بہت مشہور ہو گئی ہے کہ اس کا پہلا مہینہ رحمت کا ہے، پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا مہینہ جو ہے مغفرت کا ہے، تیسرا جو ہے عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، یہ حدیث انتہائی ضعیف روایت ہے۔ امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو منکر قرار دیا ہے، کیونکہ یہ صحیح حدیثوں کے خلاف ہے۔ صحیح بخاری کے جو حدیثیں ہیں وہ یہ ہے کہ وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ، جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہر رات لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ ایسا نہیں کہ رمضان کے آخری عشرے میں جہنم سے آزادی کا پروانہ ملتا، نہیں، بلکہ رمضان شروع ہوتے ہی ہر رات اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ تو یہ آزادی کا جو عمل ہے پورے رمضان کے مہینے میں ہوتا ہے، تو یہ اس کی خصوصیات ہیں جو ماہ رمضان کو حاصل ہیں۔ صوم کا معنی ہے رک جانا، روزے کو عربی زبان میں صوم کہتے ہیں، اور صوم کے معنی ہوتے رک جانا۔ رک جانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں جو ہمارے اور آپ کے اوپر حلال تھیں، ان چیزوں کو اللہ رب العالمین نے صبح صادق سے لے کر کے کچھ چیزوں کو سورج کے غروب ہونے تک اس کو حرام کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی، اللہ رب العالمین آزمائش کرتا ہے، حلال چیزوں کو حرام کر کے بھی اور حرام چیزوں کو حلال کر کے بھی اللہ تعالیٰ آزمائش کرتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی سنت ہے، اور یہ اللہ رب العالمین ایسا بندوں کے ساتھ کرتا ہے۔ کبھی حلال چیزوں کو حرام کر کے، کھانا پینا ہمارے لیے حلال، بیوی کے پاس جانا حلال، لیکن اللہ رب العالمین رمضان میں دن میں اس کو حرام کر دیا ہے۔ نہ کھانا کھا سکتے، نہ پانی پی سکتے جان بوجھ کر کے، نہ بیوی کے پاس جا سکتے ہیں، اللہ نے اس کو حرام کر دیا۔ آپ احرام باندھتے ہیں، خوشبو لگانا آپ کے لیے حلال تھا، سلے ہوئے کپڑے پہننا آپ کے لیے حلال تھا، شکار کرنا آپ کے لیے حلال تھا، سر ڈھانکنا، ساری چیزیں حلال تھی، چہرہ ڈھانکنا حلال تھا، لیکن جب آپ نے احرام باندھ لیا عمرے کا یا حج کا، تو جب تک عمرے سے فارغ نہیں ہو جائیں گے تمام چیزیں آپ پر حرام کر دی گئی، حالانکہ چیزیں حلال تھیں۔ اللہ ہی حلال کرنے والا اور حرام کرنے والا، تحلیل اور تحریم کا حق اللہ کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں ہے۔ تو اللہ حلال چیز کو حرام کر کے آپ کی آزمائش کرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے چیزیں جو ہمارے اوپر حلال تھیں وقتی طور پر چند گھنٹوں کے لیے اس کو ہمارے اوپر حرام کر دیا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی چیز حرام رہی تھی اس کو حلال بلکہ کرنا واجب ہو جاتا ہے۔
غیر اللہ کا سجدہ کرنا حرام ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے حکم دیا فرشتوں کو کہ آدم کا سجدہ کریں۔ اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر فرض کر دیا تھا آدم علیہ السلام کا سجدہ کرنا۔ لوگ تعویل کرتے ہیں کہ وہ سجدہ اللہ کے لیے تھا، حضرت آدم علیہ السلام کی جو حیثیت تھی خانہ کعبہ کی تھی یا قبلے کی تھی، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ آدم کا سجدہ کرو۔ یہ نہیں کہا کہ آدم کو سامنے رکھ کر کے یا اس طریقے سے آدم کا سجدہ کرو، اسجدوا لآدم، آدم کے لیے سجدہ کرو۔ حرام ہے غیر اللہ کے لیے سجدہ کرنا، لیکن اللہ رب العالمین نے حلال کر دیا تھا۔ آج بہت سارے لوگ جو غیر اللہ کا سجدہ کرتے ہیں اسی دلیل پکڑتے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے اس حرام چیز کو ان کے لیے واجب کر دیا تھا کہ اللہ کے نبی حضرت آدم کا سجدہ کریں۔ جیسے اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا اپنے بیٹے کو جا کر کے ذبح کرو۔ کسی بھی انسان کا ذبح کرنا، قتل کرنا حرام ہے۔ اللہ رب العالمین نے حکم دیا، خواب میں دکھایا کہ جا کر کے ان کو ذبح کرو، اور گئے ذبح کرنے کے لیے۔ حرام چیز کو حلال کر کے اللہ رب العالمین اپنے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کرتا ہے۔ سورہ کہف کی تلاوت کرنا ہر جمعہ کے دن مسنون ہے۔ سورہ کہف کے اندر ہم واقعہ پڑھتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام کا۔ اللہ رب العالمین نے ان کو حکم دیا ایک بچے کو قتل کرنے کا۔ بچے قتل کرنا حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ بچہ چاہے کافر ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے سرکش ہو، نافرمان ہو، جیسا بھی ہو، کسی کو بھی ناحق قتل کرنا شریعت کے اندر حلال نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ان کے لیے حلال قرار دیا۔ قتل کر انہوں نے قتل کیا، قتل کرنا ہی ان کے لیے واجب تھا۔ اگر وہ قتل نہیں کرتے تو وہ نبی تھے، ظاہر بات اللہ کا حکم مانتے، حضرت خضر علیہ السلام۔ تو اس طریقے سے چیز حرام، لیکن اللہ رب العالمین نے ان پر واجب کر دیا کہ اس بچے کو تم قتل کرو، اور انہوں نے قتل کیا۔ تو اللہ رب العالمین کبھی حرام چیز کو واجب کر دیتا ہے، حلال کر دیتا ہے، اور کبھی حلال چیز کو اللہ رب العالمین حرام کر دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں، کسی بندے کے اختیار میں نہیں ہے۔ لہٰذا حضرت آدم علیہ السلام کے سجدے کرنے سے قبروں اور مزاروں کا، فقیروں کا، نبیوں کا، ولیوں کا سجدہ کرنا جائز نہیں ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا حکم تھا ان کے لیے، اللہ کی آزمائش تھی، اس لیے اللہ رب العالمین نے حکم دیا۔ لہذا وہ ہمارے لیے دلیل نہیں ہے کہ ہم غیر اللہ کا سجدہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کا خاص حکم تھا ان لوگوں کے لیے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے خاص حکم تھا بچے کو ذبح کرنا۔ اب ہمارے لیے جائز ہے کہ اپنے بچے کو جا کر کے ذبح کر دیں؟ نہیں جائز، حرام۔ کوئی قتل کرے گا مجرم ہوگا وہ۔ یا حضرت خضر علیہ السلام نے قتل کیا بچے کو، کسی کا بچہ نافرمان ہے یا اس طریقے سرکش ہے، جا کر کے اس کو قتل کر دے، نہیں جائز ہے یہ۔ ہم اپنے بچے کو اپنی وراثت سے محروم بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں بھی یا بہت سارے ملکوں کے اندر یہ چیز رائج ہے کہ اگر بچہ نافرمان ہے لوگ اس کو عاق کر دیتے ہیں۔ عاق کا مطلب یہ ہے محروم کر دینا، عاق مانے ہوتے ہیں نافرمان کے۔ تو کیا کرتے اپنی وراثت سے محروم کر دیتے کہ فلاں بیٹا ہماری وراثت سے محروم نہیں، جائز نہیں، حرام ہے یہ ظلم ہے بچے کے اوپر۔ اگر کوئی بچہ آپ کے ساتھ آپ کا فرما بردار ہے، وہ بچہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اسے اجر دے گا اور آخرت کے اندر اس کو اجر ملے گا۔ لیکن ایک بچہ اگر آپ کا نافرمان ہے تو اس میں ہو سکتا ہے ہماری ناقص تربیت کا عمل دخل ہو، ہماری ناقص تربیت کی بنا پر وہ نافرمان ہو گیا ہو۔ ایسے بچے کو اپنی وراثت سے، جائیداد سے محروم نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ کا حق ہے یہ۔ اور اگر کوئی محروم کرتا ہے وہ بچے پر ظلم کرتا ہے، جائز نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن کے اندر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں کے اندر وارثوں کے حقوق کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا ہے۔ لہذا ان حقوق کو انسان ضائع نہیں کر سکتا کہ محروم کر دیا، یہ بچہ ہمارے مال کا، ہمارے جائیداد کا وارث نہیں ہو سکتا، بچہ یا بچی۔ یہ کرنا قطعاً مسلمان کے لیے، کسی کے لیے جائز نہیں ہے، یہ ایسا کرنا حرام ہے، یہ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اگر کوئی بچہ فرما بردار ہے، اللہ تعالیٰ کے اس کو اجر ملے گا۔ جب تک کہ بچہ دین نہ چھوڑ دے، اسلام کو چھوڑ کر کے مرتد نہ ہو جائے، اس کا دوسرا دین نہ ہو جائے، اس وقت تک کسی بچے کو یا کسی وارث کو انسان محروم نہیں کر سکتا ہے۔ تو میں بتا یہ رہا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے کہ اللہ رب العالمین کسی حلال چیز کو وقتی طور پر حرام کر دے یا حرام چیز کو وقتی طور پر آپ کے لیے حلال واجب کر دے، اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے۔ تو اللہ رب العالمین رمضان میں ہمارے اوپر جو حلال چیزیں ہیں چند، ان کو حرام کیا ہے۔ روزہ حرام چیزوں سے رک جانے کا نام نہیں ہے کہ جو چیزیں آپ پر ہمیشہ حرام ہیں ان سے رک جانے کا نام روزہ نہیں۔ روزہ نام ہے جو حلال تھی وقتی طور پر ان سے رک جانے کا نام روزہ ہے۔ جو چیز حرام ہے، شرک کرنا ہمیشہ حرام ہے، شرک نہیں کر سکتے۔ کتنے لوگ روزہ رکھتے شرک بھی کرتے ہیں، قبروں مزاروں پر جا کر کے سجدے کرتے ہیں، اللہ کی قسمیں کھاتے،
تعویذ پہنتے ہیں، گھنٹے پہنتے ہیں، کتنے لوگ کرتے ہیں. شرک ہے یہ. آپ کا روزہ برباد. اس روزے کی کوئی حیثیت نہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں. کتنے لوگ ایسے ہیں روزہ رکھتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے، چغلخوری کرتے اور خیانت کرتے اور بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کرتے روزہ رکھتے ہوئے. اللہ کے رسول کی حدیث ہے جو من لم يدع قول الزور والعمل به فليس له حاجة في إيداع طعامه وشرابه. جو آدمی جھوٹ بات کو، جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کھانے پینے کو چھوڑ دے. آپ ذرا سوچئے کہ اللہ نے حلال چیز کو حرام کر دیا ہے تو جو حرام چیز اس سے بچنا کتنا ہمارے لیے ضروری ہوگا. وہ تو ہمیشہ ضروری حرام چیز سے بچنا. جھوٹ بولنا ایک لمحے کے لیے بھی حلال نہیں ہوتا ہے. غیبت کرنا، چغلخوری کرنا ایک سیکنڈ کے لیے ہمارے لیے حلال نہیں ہوتا ہے. کسی کا مال ناجائز کھانا، خیانت کرنا، ظلم کرنا، زیادتی کرنا یا جائیدادوں پر قبضہ کر لینا، ہڑپ لینا، یہ ہمارے لیے ایک سیکنڈ کے لیے بھی حلال نہیں ہے. نہیں حلال ہے، بندوں کے حقوق ہیں ساری چیزیں. تو یہ کھانا پینا حلال تھا. اللہ نے ہمارے لیے کھانے پینے کی بہت ساری چیزیں پیدا کی ہیں. یہ جانور جو اللہ نے حلال کیے اور اس طریقے سے دنیا کی بہت ساری چیزیں اللہ نے ہمارے لیے پیدا کی انسانوں کے لیے، لیکن اللہ رب العالمین نے حرام کر دیا. وقتی طور پر نہیں کھا سکتے. صبح صادق سے لے کر کے سورج کے غروب ہونے تک. بیوی کے پاس جانا آپ کے لیے حلال، اجر کا کام، ثواب کا کام، لیکن دن میں جائز نہیں آپ کے لیے، حرام ہے. اگر کوئی دن میں بیوی کے پاس جاتا ہے روزے کی حالت میں، دن میں، رمضان میں، دن میں صبح صادق سے لے کر کے سورج کے غروب ہونے تک کے درمیان میں، اس پر کفارے مغلظہ ہے. لگاتار 60 دن کا روزہ رکھنا ہے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے. لگاتار 60 دن کا روزہ رکھنا اگر کوئی بیوی کے پاس. کتنا بڑا جرم ہوگا یہ. حالانکہ انسان شادی کرتا اولاد ہو، لیکن اللہ رب العالمین نے دن میں اس کو حرام کر دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ آزمائش کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے. تو روزہ نام ہے صبح صادق سے لے کر کے سورج کے غروب ہونے تک کھانے پینے اور ان چیزوں سے جن سے انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ان تمام چیزوں سے دوری اختیار کرنے کا نام روزہ ہے. صوم کی بڑی فضیلت ہے روزے کی. اللہ کے رسول کی حدیث روزہ ڈھال ہے. ڈھال مطلب یہ ہے کہ روزہ آپ کو جہنم سے بچانے والا ہے. اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ جہنم کو شہوتوں سے گھیر دیا گیا ہے اور شہوتوں کو توڑ دینے والی چیز کون سی ہے؟ روزہ ہے. لہذا جو انسان روزہ رکھتا ہے اس کو ڈھال مل جاتی ہے. جیسے انسان جو سپاہی ہوتا ہے، مجاہد ہوتا ہے، اس کے پاس ڈھال ہوتی ہے. جب کوئی اس پر تلوار سے حملہ کرتا ہے تو اس ڈھال کو سامنے رکھ کر کے اپنی جان بچا لیتا ہے. ایسی روزہ ڈھال ہے جہنم سے بچانے والا ہے. لیکن شرط ہے کہ انسان اخلاص کے ساتھ روزہ رکھے اور اپنے آپ کو شرک سے بھی محفوظ رکھے. اگر انسان شرک کرتا ہے اور تمام نیکیاں بھی کرتا ہے تو یہ تمام نیکیاں اس کی برباد ہو جاتی ہیں. ان تمام نیکیوں کا کوئی فائدہ انسان کو ملنے والا نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے انبیاء کے بارے میں فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اگر یہ شرک کر لیں اللہ ان کے سارے اعمال کو برباد کر دے گا. کوئی نیکی فائدہ نہیں دے گی. سن لیجئے صراحت کے ساتھ، کوئی نیکی فائدہ نہیں دے گی اگر انسان کے پاس توحید کی نیکی نہیں ہے اور شرک سے بچنے والی نیکی انسان کے پاس اگر نہیں ہے. انسان دنیا کی ہر نیکی کر لے، اگر وہ شرک کر بیٹھا اللہ تعالیٰ اس کی ساری نیکیوں کو، سارے اعمال کو تباہ و برباد کر دے گا. اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس کا نام اعمال سیاہ رہے گا، کالا رہے گا. اس کے نام اعمال میں گویا کہ کوئی نیکی ہی نہیں ہے. دنیا کا سب سے بڑا جرم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ہے. اس سے بڑا کوئی جرم نہیں. اسے شرک سے بچنا ضروری ہے کہ انسان اپنے آپ کو شرک سے بچا کر کے رکھے. اگر شرک سے نہیں بچاتا انسان نیکیاں بہت کچھ کرتا ہے، ان نیکیوں کا اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ رب العالمین روزے دار کو بلا حساب اجر دیتا ہے. اور ایسے ہی روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہوتی ہیں. اور روزے دار کی منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ بہتر اور پاکیزہ ہوتی ہے. یہ ساری فضیلتیں ہیں روزے کی. ایسے ہی روزہ اور قرآن دونوں قیامت کے دن روزے دار کے لیے سفارش کریں گے. روزے داروں کے لیے جنت میں خصوصی دروازہ بنایا گیا ہے جس کا نام ہی ریان ہے. اس سے وہی لوگ داخل ہوں گے جو روزے دار ہوں گے. تو اس سے روزے کی فضیلت معلوم ہوتی ہے. روزہ ہر بندے پر فرض نہیں ہے، اس کی بہت ساری شرطیں ہیں. انہی شرطوں میں سے پہلی شرط ہے مسلمان ہونا. آج بہت سارے غیر مسلم بھی روزہ رکھتے ہیں کیونکہ روزہ میں رکھنے سے انسان کی صحت ہوتی ہے. حفظان صحت کے لیے روزہ بہت ہی مفید چیز ہے. جو معدے کی بہت ساری بیماریاں ہیں، انسان جب بھوکا رہتا ہے وہ بیماریاں دور ہو جاتی ہیں. تو یہ بہت سارے غیر مسلم بھی روزہ رکھتے ہیں، لیکن ان کے روزہ رکھنے سے دنیا میں ان کو فائدہ تو مل سکتا ہے لیکن آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. دوسری چیز یہ ہے کہ بالغ ہونا. بچے پر روزہ فرض نہیں ہے لیکن بچے کو روزہ رکھوانے کے لیے عادت ڈلوانی چاہیے. ہم میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں
جو اپنے بچوں کو روزہ رکھنے سے منع کرتے ہیں، کہتے ہیں کمزور ہو جاؤ گے، بیمار پڑ جاؤ گے، ابھی پوری عمر باقی ہے، جو کو فلاں آدمی روزہ نہیں رکھتا ہے، اس کی اتنی عمر ہو گئی ہے، یا کوئی بچہ نماز پڑھتا فجر کی آنا چاہتا ہے پڑھنے کے لیے، روکتے ہیں اس کو، آپ کو امتحان دینے جانا ہے، ڈسٹرب ہو جاؤ گے، ابھی سو جاؤ۔ داڑھی رکھنا چاہتا ہے بچہ، ماں باپ منع کرتے، باپ کے پاس داڑھی نہیں ہے تو تم کیوں داڑھی رکھ رہے ہو، مت داڑھی رکھو، ماں باپ منع کرتے اپنے بچوں کو۔ ایسے بہت سارے ماں باپ ہیں، اس لیے امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے کہ بچوں کے بگڑنے کا سب سے زیادہ ذمہ دار ماں باپ ہوتے ہیں، ان کا بڑا رول ہوتا ہے اپنے بچوں کو نافرمان بنانے میں۔ بہت سارے لوگ منع کر دیتے ہیں بچوں کو روزہ رکھنے سے، مت روزہ رکھو، کمزور پڑ جاؤ، نیٹ کا ایگزام دینا ہے، انجینئرنگ کا ایگزام دینا ہے، کمزور پڑ جاؤ گے، بھول جاؤ گے، تیاری نہیں ہو پائے گی، فجر میں اٹھنا پڑتا، نہیں اٹھنے دیتے ان کو، اسکول جانا ہے، منع کرتے بچوں کو۔ میرے بھائی، بچوں کو عادت ڈلوانے کے لیے بچپن ہی سے ان کو روزہ رکھنے کی بھی عادت ڈلوانی چاہیے۔ اسی لیے 7 سال کا بچہ ہو جائے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، حالانکہ نماز فرض نہیں اس کے اوپر، لیکن حکم دیا گیا۔ 10 سال کا ہو گیا، نماز نہیں فرض ہے، نہیں پڑھے گا، مارنے کا حکم دیا گیا۔ کیوں؟ عادت ڈلوانے کے لیے، تاکہ بچہ بڑا ہو تو نماز کا پابند ہو۔ 18 سال کا ہو گیا، اب نماز پڑھنے کے لیے کہیں گے نہیں نماز پڑھنے آئے گا، آپ اس کو نہیں جھکا سکتے۔ تربیت بچپن سے ہوتی ہے، تربیت بچپن سے ہوتی ہے، پودے کو بچپن سے شروع سے پانی دیا جاتا ہے، یہ نہیں کہ بڑا درخت ہو گیا اس کی شاخ کو جھکانا چاہے نہیں جھکا سکتے، تو اس لیے تربیت بچپن سے شروع سے ہوتی ہے۔ جی، تو بلوغت گرچہ شرط ہے، لیکن بچوں کو روزہ کی عادت ڈلوانے کے لیے روزے کا حکم دینا چاہیے۔ ہمارے جو سلف گزرے ہیں باقاعدہ بچوں کے لیے اعلان کرتے تھے، اگر آپ روزہ رکھیں گے تو ہم آپ کو یہ انعام دیں گے، یہ گفٹ دیں گے۔ ہم یہ نہیں کرتے ہیں، آپ نیٹ میں بہت اچھا نمبر لے کر آؤ گے، انجینئرنگ میں ہم آپ کو موبائل دیں گے، آئی فون دیں گے۔ یہ نہیں کہتے اگر پورے مہینہ کو روزہ رکھ لو گے تو ہم آپ کو یہ دیں گے، نہیں کوئی کہتا ہے۔ رمضان میں قرآن ختم کر لو ایک بار، ہم آپ کو یہ انعام دیں گے، نہیں ہم کہتے ہیں۔ ہاں، اچھے نمبر سے کامیاب ہو گئے، ہم آپ کو گاڑی دیں گے، بائک دے دیں گے، آپ کو اچھا موبائل دیں گے، اچھی چیز ہم آپ کو، یہ ضرور ہم کرتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین کی باتوں کے لیے، نیکی کے لیے اپنے بچوں کے اوپر ہم ایسا کچھ نہیں کرتے۔ سلف صالحین ایسا کرتے تھے، آپ روزہ رکھو گے ہم آپ کو یہ فلاں گفٹ دیں گے، آپ کو انعام دیں گے، اتنی صورت یاد کر لو گے، قرآن یاد کرو گے ہم آپ کو گفٹ دیں گے۔ یہ سلف صالحین کرتے تھے۔ ہم دنیاوی چیزوں پر انعام رکھتے ہیں، دینی چیزوں پر، اخروی چیزوں پر جو آخرت کے اندر کام آنے والی ہے، ان چیزوں پر ہم لوگوں کے لیے انعام نہیں رکھتے۔ تو ہمیں بچوں کو عادت ڈلوانی چاہیے، یہی بچے ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے۔ نیک اولاد اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرے گی، اگر ہم ان کی تربیت نہیں کی تو مرنے کے بعد ہمارے لیے کوئی دعا نہیں کرے گا۔ تربیت کریں گے، اچھی اولاد بنائیں گے، تب وہ آپ کے لیے دعا کریں گے۔ تو ہمیں بچوں کو عادت ڈلوانے کے لیے بچپن ہی سے روزہ رکھنے کا حکم دینا چاہیے۔ تیسری شرط ہے عقل۔ پاگل پر یا جو مجنون ہیں ان پر روزہ فرض نہیں ہے۔ ایک ایسی عبادت ہے جس کے لیے نہ بلوغت شرط ہے اور نہ ہی ان کے لیے جو ہے عقل مند ہونا شرط ہے۔ وہ کون سی عبادت ہے؟ جو جواب دیں گے ان کو ہم کتاب دیں گے انشاءاللہ۔ نہ اس کے لیے عقل مند ہونا شرط ہے، نہ اس کے لیے بالغ ہونا شرط ہے، کوئی شرط اس کے لیے نہیں ہے۔ کون سی ایسی عبادت ہے؟ جو لوگ سو رہے ہیں ان سے بھی میرا سوال ہے، جو جاگ رہے ہیں ان سے ہے ہی ہے، سونے والوں سے بھی میرا سوال ہے۔ جی ہاں جی، کون سا؟ ہاں، صدقہ فطر بھی ہے ماشاءاللہ۔ ہر مسلمان پر چھوٹا ہو یا بڑا جیسا بھی اس کے اوپر زکوٰۃ الفطر واجب ہے، ماں باپ نکالیں گے۔ ایک اور چیز ہے، جی اسی سے متعلق ہے، زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کے لیے بھی بلوغت شرط نہیں ہے اور عقل مند ہونا شرط نہیں ہے۔ اگر کوئی بچہ ہے، عقل سے معذور ہے، چھوٹا ہے، اور اس کو اپنے باپ سے وراثت میں بہت مال ملا، اس کو زکوٰۃ دینی پڑے گی، کیونکہ زکوٰۃ جہاں اللہ تعالیٰ کا حق وہیں بندوں کا حق ہے، اور زکوٰۃ الفطر بھی جہاں اللہ تعالیٰ کا حق ہے وہیں بندوں کا بھی حق ہے، غریبوں کا حق ہے۔ اس لیے یہ معاف نہیں ہوگا، یہ دینا ضروری ہوگا۔ اسے اگر کسی کو وفات ہو جائے اور اس نے زکوٰۃ نہیں دیا ہے، سب سے پہلے زکوٰۃ نکالی جائے گی، اس کے بعد مال وراثت میں تقسیم ہوگا، اس کے بعد اس کے مال میں سے کفن دفن کے خرچ لیا جائے گا، پہلے زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ 10 سال کی نہیں دیا، 10 سال کی زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ جی، یہ بندوں کا حق معاف نہیں ہوگا۔ اللہ پوچھے گا تجھے میں نے مال دیا تھا تو نے کیوں نہیں زکوٰۃ نکالی؟
اللہ پوچھے گا اس سے 10 سال 20 سال زکوٰۃ نہیں دیا، سب نکالا جائے گا ایک اندازے کے مطابق، اگر معلوم ہو جائے کتنے سال تک اس نے زکوٰۃ نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، بندوں کا بھی حق ہے۔ تو عقل مند ہونا یہ بھی شرط ہے روزے کے لیے، ٹھیک ہے۔ چوتھی شرط ہے قدرت۔ اگر کوئی بندہ روزے رکھنے پر قادر نہیں ہے تو اس پر روزہ فرض نہیں ہے، وہ ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا۔ جیسے بوڑھا کوئی ہے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا، ٹھیک ہے جی۔ مقیم، مسافر پر روزہ فرض نہیں ہے، ہاں اگر روزہ رکھے گا اس کا روزہ ادا ہو جائے گا، لیکن اس پر روزہ فرض نہیں مسافر کے اوپر، ٹھیک ہے۔ مقیم ہونا یہ شرط ہے روزے کے لیے۔ چھٹی چیز عورتوں کے لیے کہ عورت حیض و نفاس سے پاک ہو۔ اگر حیض کی حالت میں ہے، نفاس کی حالت میں ہے تو اس پر روزہ فرض نہیں ہے، روزہ نہیں رکھے گی، روزہ توڑ دے گی، بعد میں روزے کی قضا کرے گی۔ وہ کیا کرے گی؟ روزے کی، لیکن نماز کی نہیں قضا کرے گی۔ کس کی قضا کرے گی؟ روزے کی۔ روزہ زیادہ اہم ہے نماز؟ جی نماز، لیکن نماز کی قضا نہیں ہے، یہ دین اللہ رب العالمین کا، جی یہ ہماری عقل کے مطابق نہیں ہے دین کہ نماز زیادہ اہم ہے تو نماز کیوں نہیں اس کے اوپر قضا ہے، روزہ کیوں قضا نہیں؟ روزہ اللہ رب العالمین نے قضا کیا، اسی کا حکم دیا گیا شریعت کے اندر۔ دین حکم کا نام ہے، اللہ تعالیٰ کی وحی کا نام ہے، ہماری عقل کا نام نہیں ہے کہ ہماری عقل میں جو اچھا سمجھے اس کو ہم دین بنائے، نہیں، اللہ نے اسی حکم دیا ہے۔ حضرت عائشہ سے پوچھا گیا نا کہ روزہ کیوں قضا کرتی ہیں اور نماز کی کیوں قضا نہیں کرتی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کیا فرمایا؟ انت حروریہ، کیا تم حروریہ ہو؟ حروریہ کہتے ہیں خارجیوں کو، خارجی۔ اس سے پہلے خوارج کے بارے میں بڑی تفصیل سے میں نے گفتگو کی، ان کے عقائد، ان کے مسائل کو بیان کیا، جو امام وقت کے خلاف خروج کرتے ہیں، بغاوت کرتے ہیں، بڑے گناہوں کے مرتکب کو جہنمی ہمیشہ کے لیے قرار دیتے ہیں، اسے لوگ خوارج کہا جاتا ہے۔ تو وہ عقل کے مطابق ساری چیزیں کرتے ہیں، جو عقل میں آئے گا لیں گے، جو عقل میں نہیں آئے گا اس کو چھوڑ دیں گے، جی ہاں، تو ان کو خوارج کہا جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ تم خارجیہ ہو، حروریہ ہو؟ کہا کہ نہیں، بس میں پوچھنا چاہتی ہوں۔ تو ہمارے حضرت عائشہ نے کیا فرمایا؟ ہاں کذا امرنا، ہمیں ایسے حکم دیا گیا، بس اللہ کا حکم ہے، نبی کا حکم ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، جی۔ تو روزے کی قضا کرے گی، نماز کی قضا نہیں ہوگی۔ ساتویں چیز ہے کہ نیت، یہ بھی شرط ہے، اور نیت کا مطلب یہ ہے کہ دل میں انسان کے لیے ارادہ ہونا کہ ہم نے روزہ رکھنا ہے۔ نیت زبان سے ادا کرنے کا نام نہیں ہے، زبان سے ادا کرنا نیت کیا ہے؟ دین کے اندر بدعت ہے، گمراہی ہے، یہ زبان سے نیت ادا کرنا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ نیت دل کا ارادہ، آپ سب کا ارادہ ہے روزہ رکھنے کے کہ نہیں ہے؟ شہری کرتے کس لیے کہ روزہ نہیں رکھیں گے؟ ہاں شہری اس لیے کرتے ہیں روزہ رکھیں گے، باقی دنوں میں تو انسان سویا رہتا ہے اس موقع پر، لیکن فجر سے پہلے اٹھ کر کے انسان کیا کرتا؟ شہری کرتا ہے، کس لیے؟ روزہ رکھنے کے لیے، یہی انسان کی نیت ہے۔ زبان سے کہنا دین کے اندر بدعت ہے، جائز نہیں ہے۔ نماز کی بہت سارے ہمارے بھائی لوگ نیت کرتے ہیں، بدعت ہے، جائز نہیں ہے زبان سے نیت ادا کرنا۔ میں نیت پڑھتا ہوں عشاء کی 4 رکعت، امام کے پیچھے میرا مکعبہ شریف، بسم اللہ اللہ اکبر، یہ سب کہنا بدعت ہے۔ روزے کی نیت رکھتے ہیں، نویت نصوم غدا للہ سبحانہ و تعالیٰ، میں نیت رکھتا ہوں کہ کل روزہ رکھوں گا اللہ کے لیے، غلط ہے یہ سب زبان سے کہنا۔ نیت اللہ کو معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہے؟ جو گونگا ہے وہ کیا کہتا ہے؟ کچھ کہتا ہے گونگا؟ اس کے دل میں ہے نا، اللہ کو معلوم ہے۔ کتنی ساری باتیں ہم کرتے ہیں، کیا زبان سے کہتے ہیں؟ زکوٰۃ دیتے ہیں، زبان سے کہتے ہیں کہ میں زکوٰۃ دیتا ہوں آج اللہ کے واسطے، فلاں فقیر کو 10 ریال 20 ریال 1000 ریال اللہ کے واسطے، اللہ تو قبول فرمانے، کہتا کوئی؟ زکوٰۃ عبادت ہے نا۔ قرآن پڑھتے ہیں، نیت کرتے زبان سے کہ میں نیت کرتا ہوں آج قرآن پڑھوں گا اللہ تعالیٰ کے واسطے، جبیل دعویٰ سینٹر کی مسجد میں بیٹھ کر کے، کہتے نہیں کہتے نا؟ جمعہ خطبہ سنتے کہتے زبان سے، نیت کرتا ہوں آج جمعہ خطبہ سنوں گا دعویٰ سینٹر کی مسجد میں، اللہ تعالیٰ کے واسطے میرا منہ کعبہ شریف، کوئی کہتا جی؟ خطبہ سننا عبادت ہے کہ نہیں عبادت؟ نہیں کہتے نا۔ تو اس کی کیوں کہتے ہیں؟ روزے کے لیے کیوں کہتے ہیں؟ نماز کے لیے کیوں کہتے ہیں؟ غلط ہے کہنا، یہ جائز نہیں ہے، یہ بدعت دین کے اندر۔ ہم جو عمرے میں کہتے ہیں لبیک اللہم عمرتن، یہ نیت نہیں ہے، یہ عمرے میں داخل ہونے کی دعا ہے، جیسے نماز میں داخل ہونے کی دعا اللہ اکبر ہے۔ نیت تو آپ سب کی ہے نا عمرہ کرنے کی، جو آدمی یہاں سے جاتا ہے کیا بغیر نیت کے جاتا ہے؟ اس کی نیت نا عمرہ کرنے کی ہے، لیکن کب عمرے میں داخل ہوگا؟ جب میقات پر پہنچ کر کے لبیک اللہم عمرتن کہے گا، سلے کپڑے اتار دے گا، عمرے میں داخل ہو گیا۔ جیسے آپ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں نا، نماز پڑھنے آتے ہیں نا مسجد میں، نیت ہے نماز پڑھنے کی نا، لیکن نماز میں کب داخل ہوں گے؟ جب کہیں گے اللہ اکبر تب نماز میں داخل ہوگا، حالانکہ نیت ہے دل میں نماز پڑھنے کی، لیکن نماز میں کب داخل ہوں گے؟ وہاں نہیں داخل ہو کے جب گھر سے نکلے،
مسجد میں آئے کھڑے ہو گئے، نیت ہے لیکن داخل نہیں ہوں گے نماز میں، کب داخل ہوں گے؟ جب کہیں گے اللہ اکبر۔ تو اسی نیت دل کے ارادے کا نام ہے، یہ لبیک اللہم عمرۃ نیت نہیں ہے۔ یہیں سے لوگوں کو غلط فہمی ہوئی کہ لوگ کہتے ہیں لبیک اللہم عمرۃ، نبی نے فرمایا، لبیک اللہم حجۃ، نبی نے فرمایا، لہٰذا حج میں کیا تو ہر ایک میں کریں گے ہم نیت۔ یہ نیت نہیں ہے، یہ عمرے میں داخل ہونے کی دعا ہے۔ اور چلے مان لی نیت ہے تو زکوٰۃ میں کیوں نہیں کرتے بھائی، اور دیگر باتوں میں کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے نیت نہیں ہے، سچی بات یہ ہے، یہ عمرے میں داخل ہونے کی دعا ہے۔ نیت انسان کی پہلے سے رہتی ہے۔ تو نیت یہ کیا ہے؟ یہ دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے کہنا یہ بدعت ہے دین کے اندر، جائز نہیں ہے۔ صبح صادق سے لے کر کے سورج کے غروب ہونے تک میں نے بتایا کہ کھانے پینے سے اور ان چیزوں سے جس سے انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے ان سے رک جانے کا نام روزہ ہے۔ جو توڑ دینے والی چیزیں ہیں روزے کو، اگر انسان جان بوجھ کر کے کرے گا تو انسان کا روزہ ٹوٹتا ہے۔ یعنی انسان جیسے بھول کر اگر کھانا کھا لیا، بھول کر کے پانی پی لیا، تو اسی صورت میں اس سے انسان کا جو ہے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ جان بوجھ کر کے روزے کی حالت میں انسان ہے کھانا پینا جو ہے اس سے انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جان بوجھ کر کے قے کرنا، اس سے انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر جان بوجھ کر کے قے نہیں کیا، خود بخود قے ہو گئی تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ خود بخود قے ہوگی، متلی آ گئی انسان کو، کسی علاقے سے گزرا جہاں بدبو تھی یا کوئی چیز اس نے دیکھ لیا بدبودار، اب اس کو قے ہو گئی، تو اسی صورت میں اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ جان بوجھ کر اگر کوئی انگلی ڈال کر کے کرے گا تب روزہ ٹوٹتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ اگر کسی کو خود بخود قے ہو جائے اس پر قضا نہیں ہے، اگر کوئی جان بوجھ کر کے کرتا تو اس کے اوپر قضا ہوتی ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ حیض اور نفاس کا آنا، یہ عورت کے لیے اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ عورت روزہ رکھے ہوئی ہے، ابھی افطاری کرنے میں 10 منٹ 5 منٹ آدھا گھنٹہ باقی اور حیض آ گیا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اب اس کو اگلے دن، اس کو اگلے مہینے رمضان کے بعد اس کو قضا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یا بچے کی ولادت ہوگی، اب وہ روزہ نہیں رکھے گی، بعد میں اس کی قضا کرے گی اگر کر سکتی ہے، ورنہ پھر وہ ہر دن کے بدلے مسکین کھانا کھلائے گی، جیسا کہ آگے ہم بتائیں گے۔ چوتھی چیز ہے جمع کرنے سے، بیوی کے پاس جانے سے، دن میں جمع کرنے سے انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اس پر کفارے مغلظہ، سخت قسم کا کفارہ۔ 2 مہینے لگاتار روزہ رکھنا، آپ نے لگاتار 1 مہینہ روزہ رکھ لیا پھر 1 دن چھوڑ دیا، نہیں مانا جائے گا۔ لگاتار 2 مہینہ 60 دن کا روزہ لگاتار رکھنا پڑے گا۔ اگر روزہ نہیں رکھ سکتے تو آپ کو ہر دن کے بدلے 1 مسکین اور 60 مسکین کھانا کھلانا۔ کتنا مسکین؟ 60 مسکین کو آپ کو کھانا کھلانا پڑے گا اگر کوئی بیوی کے پاس دن میں جاتا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی جن سے انسان کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، انہیں میں سے خوشبو لگانا، سینٹ وغیرہ لگانا یا سونگھنا، اس سے انسان کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ آنکھ اور کان میں دوا ڈالنے سے بھی انسان کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ ایسے ہی چیک اپ کے لیے، ٹیسٹ کے لیے خون دینے سے بھی انسان کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ کوئی انسان دمے کا مریض ہے تو جو انہیلر ہوتا ہے، آکسیجن لیتا ہے، اس سے بھی انسان کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ انسان شوگر کا مریض ہے، انسولین لیتا ہے، اس سے بھی انسان کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ انسان بیمار ہے، بخار ہے اس کو یا کوئی بیماری ہے، ڈاکٹر کے پاس گئے انجیکشن لگاتا ہے، اس سے بھی انسان کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ علماء نے کہا ہے کہ اس انجیکشن سے، جس سے انسان کو بھوک نہ لگے، پیاس نہ لگے، اس انجیکشن سے انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن وہ انجیکشن جو بیماری کے لیے ہے، بخار آپ کو ہے، سر میں درد ہے، جسم میں درد ہے، ڈاکٹر نے لگا دیا، اس سے انسان کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ ایسے آپ اگر کوئی کریم وغیرہ لگاتے ہیں ہونٹوں میں یا چہرے وغیرہ پر، اس سے بھی انسان کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ ٹوتھ پیسٹ وغیرہ کرنے سے بھی انسان کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ معجون اسنان، دانت کا جو معجون ہے، اس سے ٹوتھ پیسٹ کرنے سے انسان کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کہنا غلط ہے۔ یہ کب ٹوٹے گا؟ جب آپ اس کو نگلیں گے تب روزہ ٹوٹے گا۔ کہتے ہیں ہم معجون کرتے تو ہم کو کیا ملتا ہے؟ یہ ذائقہ ملتا ہے۔ جب آپ روزہ رکھتے ہو اور کلی کرتے ہو، ذائقہ ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے؟ تو کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں ٹوٹتا نا۔ کلی کرنے سے روزہ ٹوٹتا ہے؟ جی نہیں ٹوٹتا ہے۔ کلی کرنے ذائقہ ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے؟ ملتا ہے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی آدمی اگر ذائقہ رمضان کے روزے کی حالت میں ہے اور نمک وغیرہ چکھنا چاہتا ہے، زبان پر رکھ کر کے اس کو پھر تھوک دیا، اس سے انسان کو روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، کیونکہ زبان کو اللہ نے طاقت دی ہے کہ زبان پر رکھتے ہی بتا دیتی زبان کھٹا ہے، میٹھا ہے، کڑوا ہے، تیز ہے، کیسا ہے۔ اس کو اندر لے جانے کی ضرورت نہیں ہے، زبان پر رکھتی زبان بتا دیتی ہے۔ حلق سے کوئی چیز جائے گی تب انسان کا روزہ ٹوٹتا ہے۔
لہذا زبان پر رکھ کر کے آپ نے تھوک دیا، اس کو نگلا نہیں تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، ٹھیک ہے۔ کوئی مان لیجیے بیچاری کوئی خاتون ہے، اس کا شوہر بہت سخت ہے، بہت شدید ہے، اگر تھوڑا نمک زیادہ ہو جائے گا روزے کی حالت میں غصے میں طلاق دے دے گا، عورت کیا کرتی ہے بیچاری، چکھ لیتی ہے زبان پر رکھ کر کے، کوئی مسئلہ نہیں اس کے لیے، ہے نا۔ بہت سارے لوگ تھوڑا نمک زیادہ ہو گیا، مرچی زیادہ ہو گیا، طلاق طلاق طلاق، روزے میں اور انسان غصہ آتا ہے نا، انسان کمزور ہو جاتا ہے، خاص طور آخری دنوں میں، آخری وقت میں، تو انسان کیا کرتا ہے، فوراً طلاق دے دیتا ہے۔ ایسا بہت ہوتا ہے، رمضان کے اندر طلاقیں بہت واقع ہوتی ہیں، غصے میں انسان آ جاتا ہے، کوئی نمک زیادہ ہو گیا، مرچی زیادہ ہوگی، وہ اپنا عمل خراب کرے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بیچاری بیوی کمزور گھر میں بیٹھی رہتی ہے، آ کر کے اسی پر ساری طاقت اور سارا جو ہے اپنا کیا نام ہے سب کچھ اسی پر آ کر کے نکالتا ہے انسان، ہے کہ نہیں ہے، ایک کمزور ذات کے اوپر۔ یہ بہادری نہیں ہے، انسان کی بزدلی کی پہچان ہے، کمزور کو ستانا یہ بہادری نہیں ہے۔ جی ہاں، کہ آپ کمزور کو ستائیں، آپ اسے تڑپائیں، آپ اسے جو ہے غصہ کریں اور اس کو مارے پیٹیں، یہ بہادری نہیں ہے، یہ بزدل انسان کی پہچان ہوتی ہے، کمزور انسان کی۔ تو بہرحال یہ چکھنے سے بھی، زبان پر رکھنے سے انسان کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو ایسے ہی معجون ہے، دانت کا جو ٹوتھ پیسٹ ہے، اس سے اگر نکلیں گے تب روزہ ٹوٹے گا، اگر نہیں نکلتا انسان، اس سے انسان کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ ناک میں دوا ڈالنا منع ہے، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ ناک کا جو راستہ ہے حلق میں آ کر کے مل جاتا ہے، اس لیے ہمارے نبی نے روزے کی حالت میں ناک میں تیزی کے ساتھ پانی کھینچنے سے کیا ہے، آپ نے منع فرمایا۔ وَبَالِغْ فِي الْإِسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَن تَكُونَ صَائِمًا، آپ نے فرمایا کہ جب تم وضو کرو تو ناک میں پانی زور سے کھینچو، خوب زور سے۔ ہاں اگر روزے کی حالت میں زور سے مت کھینچو، کیوں؟ اس لیے کہ زور سے کھینچو گے تو حلق سے ہوتے ہوئے پیٹ میں آ جائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے ناک میں دوا ڈالنا یہ جائز نہیں ہے۔ کان میں ڈال سکتے ہیں، آنکھ میں ڈال سکتے ہیں، لیکن ناک میں آپ دوا نہیں ڈال سکتے روزے کی حالت میں، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ آپ کے حلق سے ہوتے ہوئے آپ کے معدے میں آ جائے گا، جس سے انسان کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کچھ لوگوں کے لیے روزہ نہ رکھنے کی رخصت ہے، انہی میں سے بوڑھا انسان ہے۔ بوڑھا انسان روزہ نہ رکھ کے ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دے، چاہے ایک دن کھلا دے، چاہے سب کو بلا کر کے، یا ڈیلی ایک ایک دن کھلا دے، کسی کی باری کر دے، کسی مسکین کے ڈیلی ہمارے گھر سے کھانا لے جاؤ، یا ان کو چاول دال پہنچا دے، اپنا بنا کر کے کھا لیں، جیسا ہو۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ جب بوڑھے ہو گئے تو آپ نے ایک بار 15 مسکین کو بلا کر کے کھانا کھلا دیا، اور ایک بار 15 مسکین کو بلایا اور بنا کر کے کھانا کھلا دیا۔ تو جب انسان بوڑھا ہو جائے تو وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، تو روزہ نہ رکھ کے ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے۔ ایسے انسان بیمار ہے، دائمی بیمار، ہمیشہ بیمار رہتا ہے، وہ روزہ نہ رکھ کے ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دے۔ ہاں اگر بیماری عارضی اور وقتی ہے تو بعد میں قضا کرے گا، وہ وقتی طور پر انسان بیمار ہو گیا بعد میں قضا کرے گا، لیکن جو دائمی ہمیشہ بیمار رہنے والا ہے وہ روزہ نہ رکھ کے ہر دن کے بدلے مسکین کھانا کھلا دے۔ نمبر 2 مسافر، اس پر بھی روزہ فرض نہیں ہے، بعد میں روزے کی قضا کرے گا۔ نمبر 3 حمل والی عورت۔ نمبر 4 دودھ پلانے والی عورت، اس کے لیے بھی رخصت ہے۔ اس کے بچوں کو اگر نقصان پہنچ رہا ہے، بچے پر روزہ فرض نہیں ہے، بچوں کو تکلیف دیں گے آپ؟ بچہ بیچارہ رو رہا ہے، بلک رہا ہے، دودھ چاہیے اس کو، ماں روزہ رکھے ہوئے ہے، یہ ایسا کسی کو تکلیف دے کر کے اللہ کی بات کرنا جائز نہیں ہے کہ آپ بچے کو ستائیں، تکلیف دیں۔ بچہ رو رہا بھوک کی وجہ سے، بلک رہا ہے، 1 سال کا بچہ ہے، دودھ چاہیے اس کو، اور آپ روزہ رکھے ہوئے ہیں، تو اسی صورت میں جائز نہیں ہے، آپ روزہ نہ رکھیے۔ بعد میں اگر روزے کی قضا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے، اگر نہیں کر سکتے تو ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں، ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو آپ کھانا کھلا دیں۔ ایسے حمل والی عورت ہے، اگر بچے کو نقصان ہے یا اس کے اپنی ذات کو نقصان ہے، ڈاکٹروں نے منع کر دیا روزہ نہ رکھے، بعد میں ہر دن کے بدلے مسکین کو کھانا کھلا دے کر، یا تو اگر اس کو موقع ملتا ہے تو ہر دن کے بدلے وہ قضا کر لے، اور اگر قضا نہیں ملتی اس کو موقع تو ہر دن کے بدلے مسکین کھانا کھلا دے۔ اور عبداللہ بن عمر کا، عبداللہ بن عباس کا یہ فتویٰ ہے کہ حاملہ اور مرضعہ جو ہے یہ بڑھاپے جو بوڑھے لوگ ہیں ان کے حکم میں ہے، یعنی ہر دن کے بدلے مسکین کھانا کھلا دے، کیونکہ بہت ساری عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو موقع نہیں مل پاتا، ہر رمضان یا تو حمل میں ہوں گے یا دودھ پلانے والی ہوتی ہیں، بیچاری کب پورا کریں گی وہ، ہے کہ نہیں ہے؟ ہر رمضان میں یا تو دودھ پلانے والی ہو، 2 سال انسان بچے کو دودھ پلاتا ہے، اور ایک رمضان گزر گیا حمل میں، 2 رمضان گزر گئے بچے کے پلانے میں، اب 3 رمضان گزر گیا، 4تھا رمضان آیا بیچاری پھر حمل سے ہو گئی، کب روزے کی قضا کرے گی وہ؟ اسے عبداللہ بن عباس کا، عبداللہ بن عمر کا فتویٰ یہ ہے کہ حاملہ اور مرضعہ عورت روزے کی قضا نہیں کرے گی، ہر دن کے بدلے مسکین کو کھانا کھلائے گی۔ 5واں، اگر کسی انسان کی جان بچانا ہو تو آپ روزہ نہ رکھیے،
آپ روزہ توڑ دیجئے، اس کے بعد میں روزے کی قضا کر لیجئے۔ آگ لگ گئی ہے، اگر روزہ رکھیں گے تو لوگوں کی جان نہیں بچا پائیں گے۔ لوگ پانی میں ڈوب رہے ہیں، آپ کہیں میں روزے سے ہوں، پانی میں نہیں کودوں گا۔ یا اس طریقے سے آگ لگی ہوئی ہے، میں تو روزے سے ہوں، روزہ توڑوں گا تو مجھے گناہ ہوگا، اور اگر روزہ رکھتے ہوئے لوگوں کو بچاؤں گا تو بچا نہیں پاؤں گا۔ آپ روزہ توڑ دیجئے، روزہ توڑنا آپ پر واجب ہے۔ جان بچانا ضروری ہے، جان بچانا ضروری ہے، اور روزہ رکھنے کی حالت میں جان بچانا آپ کے لیے مشکل ہے تو آپ روزہ توڑ دیجئے، جان بچا لیجئے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ مسلمان کا قتل اللہ کے لیے آسان ہے، پوری دنیا ختم ہو جائے اللہ کے لیے آسان ہے، لیکن کسی مسلمان قتل ہوئے اللہ کے لیے آسان نہیں ہے۔ تو اس لیے یا مسلمان کی ناجائز اس کا قتل کر دینا، تو ایسے اگر کسی کی موت ہو رہی ہے آپ روزہ توڑ دیجئے اور ان کی جان بچائیے۔ روزے کی حالت میں کچھ چیزیں ہمارے لیے مباح ہیں، غسل کرنا، جتنے بار آپ غسل کرنا چاہیں غسل کر سکتے ہیں۔ ایسے ہی جو ہے جنابت کی حالت میں صبح کرنا، سحری کا وقت ہو گیا ہے اور انسان جنبی تھا، بیوی کے پاس گیا یا اس کو نائٹ فال ہو گیا مان لیجئے، اب وہ بیدار ہو رہا ہے، اب وہ اس کے پاس ٹائم کم ہے، اگر وہ غسل کرے گا سحری کا وقت نکل جائے گا، اس کو غسل نہیں کرنا چاہیے، اس کو سحری کر لینا چاہیے۔ نماز پڑھنے کے لیے پاک ہونا ضروری ہے، سحری کے لیے پاک ہونا ضروری نہیں ہے۔ پہلے آپ سحری کر لیجئے اور اس کے بعد پھر جو ہے آپ غسل کر لیجئے۔ اگر غسل کریں گے سحری کا وقت نکل جائے گا، لہذا آپ پہلے کیا کریں گے؟ سحری کریں گے، بعد میں بھی آپ غسل کر سکتے ہیں۔ نماز کے لیے پاکی شرط ہے، اور سحری کرنے کے لیے، کھانا کھانے کے لیے پاکی شرط نہیں ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ فرماتی، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کی حالت میں ہوتے، فجر کا وقت ہو جاتا تو کیا کرتے؟ آپ وقت ہو جاتا تو غسل کرتے اور صوم رکھتے۔ کیا کرتے؟ غسل کرتے، یعنی فجر کا وقت ہو گیا، آپ نے سحری کر لیا، اب اس کے بعد اب آپ غسل کرتے، اس کے بعد آپ کیا کرتے؟ نماز پڑھتے جا کر کے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر سحری کا وقت ہو اور ٹائم کم ہے آپ کے پاس، غسل کریں گے سحری کا وقت نکل جائے گا، پہلے آپ کیا کیجئے؟ سحری کیجئے، اور غسل آپ بعد میں کر سکتے ہیں۔ ضرورت پر کھانے کا ذائقہ بھی آپ چکھ سکتے ہیں، یہ بھی آپ کے لیے جائز ہے۔ سرما اور خوشبو وغیرہ کا استعمال آپ کے لیے جائز ہے۔ تھوک اور بلغم وغیرہ جو نکلتا ہے جو ہے، یا گرد و غبار جو آپ کے حلق میں آ جاتے ہیں، اس سے بھی انسان اگر حلق سے نیچے اتر جاتے ہیں تو اس صورت میں بھی انسان کے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، کیونکہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ روزے کی حالت میں دن میں انسان کے کپڑے گیلے ہو گئے، خواب دیکھ لیا، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، آپ غسل کر لیں، آپ کا روزہ صحیح ہے، روزے پر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ سحری کرنا آپ کے لیے ضروری نہیں ہے، بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ سحری کرنا واجب ہے، فون کر کے پوچھیں کہ بھائی ہم نے سحری کیا نہیں کیا، روزہ ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ سحری کرنا سنت ہے، جیسا کہ آگے آئے گا، البتہ جو ہے یہ سحری کرنا آپ کے لیے واجب اور ضروری نہیں ہے۔ ایسے ہی مسواک کرنا، یہ بھی آپ کے لیے، بہت سارے لوگ عصر کے بعد مسواک کرنا چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں منہ کی بو ختم ہو جاتی ہے۔ آپ کے منہ کی جو بو ہے آپ کے معدے سے آتی ہے، اس کا منہ سے تعلق نہیں ہے۔ جب انسان بھوکا رہتا ہے تو معدے سے بو آتی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مسواک کیا کرتے تھے، لہذا عصر کے بعد بھی آپ مسواک کر سکتے ہیں، ٹوتھ پیسٹ کر سکتے ہیں، کوئی سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے آپ کے روزے کے اوپر۔ آپ دن میں جا کر کے کئی گھنٹے پانی میں ڈوبے رہتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں اس کے لیے۔ پانی پینے سے روزہ ٹوٹے گا، نہانے سے غسل کرنے سے انسان کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ جی بہت سارے جو ہے صحابہ سے اور اس تابعین سے آتا ہے، کئی گھنٹے جا کر کے نہر میں کے اندر بیٹھے رہتے تھے۔ روزے کا مقصد نہیں کہ اپنے آپ کو تکلیف دینا مقصد نہیں ہے عبادتوں کا، کہ آپ جتنا تھکاؤ گے، جتنا زیادہ دوڑو گے، بھاگو گے، دھوپ میں رہو گے، جتنا تھکاؤ گے اتنا زیادہ ثواب ملے گا، ایسا نہیں ہے۔ یہ سب اخلاص پر دار و مدار ہے۔ ہو سکتا ہے انسان جو دھوپ کے اندر خوب رہتا ہو، وہ دکھاوے کے لیے کر رہا ہو، ایک انسان ایئر کنڈیشن میں رہتا ہے، گھر میں رہتا ہے، وہ مخلص اللہ کے لیے، اس کو اجر ملے، اور دکھانے والے کو جو دھوپ کے اندر جو ہے جسم کو جھلسا رہا ہو اس کو وہ اجر نہ ملے۔ اللہ جاننے والا، نیتوں کا دار و مدار ہے۔ اخلاص کس کے پاس کتنا زیادہ ہے، ہمارے پاس تھرمامیٹر نہیں ہے، کسی کے پاس مشین نہیں کہ ہم کسی کی جاننے کی کون کتنا مخلص ہے۔ ہو سکتا ہے کہ باہر رہنے والا مخلص نہ ہو، دھوپ کے اندر رہنے والا، محنت کرنے والا، اور جو انسان ایئر کنڈیشن کے اندر بیٹھ کر کے آپس میں بیٹھا ہوا ہے، صرف کلک کرتا ہے، انگلیوں کو ہلاتا ہے ایئر کنڈیشن بیٹھ کر کے، وہ زیادہ مخلص ہو۔ یہ اخلاص کا معاملہ انسان اور اللہ کے درمیان میں ہے، اس لیے یہ کبھی نہ انسان کرے کہ بے بہت زیادہ محنت کر رہے ہیں لوگ، بہت زیادہ کتنا ان کو اجر ملے گا، اللہ بہتر جاننے والا۔ ہم اللہ سے امید رکھتے ہیں، لیکن یہ کہ اللہ کے اور بندے کے درمیان میں ہوتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں کچھ چیزیں کرنا ہمارے لیے مسنون ہے، انسان کو زیادہ اجر ملتا ہے، انہیں میں سے تراویح پڑھنا،
اور ہمارے نبی نے 8 رکعت تراویح پڑھی ہے، اس سے زیادہ تراویح یا زیادہ 10 رکعت 11 یا 13 رکعت، اس سے زیادہ ہمارے نبی سے تراویح پڑھنا ہمارے نبی کی سنت ثابت نہیں ہے۔ دوسری چیز ہے روزے کی حالت میں کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں ایک بار قرآن ختم کرتے تھے، اور جب آخری رمضان تھا 2 مرتبہ آپ نے قرآن کو ختم کیا۔ تو رمضان کے مہینے میں قرآن کی تلاوت کرنا زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ ایسے نمبر 3 سحری کھانا سنت ہے یہ، اور سحری سحر کے وقت میں کھانا، سحری سحر کے وقت میں کھانا، آدھی رات کھا لینا سحری نہیں ہے یہ، سحر کے وقت میں سحری کھانا اس کو سحری کہا جاتا ہے۔ ابھی آپ کھانا کھائیں گے تو لنچ ہوگا کہ ڈنر ہوگا یہ؟ ہاں، یا اس کا لنچ نام دے دیں گے یا ناشتے کا نام دیں گے؟ وقت کے ساتھ جڑا ہوا کھانا، وقت کے ساتھ، اس لیے سحر کے وقت میں کھائیں گے، فجر جو ہوتی ہے نا اس وقت کھائیں گے، تو اس میں کھانا یہ سحری کہلاتا ہے۔ آپ 12 بجے کھا کے سو جا ہم نے سحری کر لیا، نہیں، سحری سحر کے وقت میں کھانے کا نام ہے۔ جی اور سحری انسان کی کھجور ہوتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن کی سحری کھجور ہے، کھجور انسان کھائے، یہ ہمارے نبی کھاتے تھے، کھجور وغیرہ کی سحری کرتے تھے۔ تو سحری کھانا مسنون ہے، سحری میں تاخیر کرنا مسنون ہے، اس لیے میں نے کہا کہ پہلے کھا کر کے سو جانا یہ سحری نہیں ہے، آخر وقت میں انسان کھائے سحری۔ جی آخر وقت یعنی فجر کی اذان ہونے والی ہے، 1 2 منٹ 4 منٹ 5 منٹ باقی انسان کھا کر کے اپنا ہو جائے، تیار ہو جائے، یا آخر وقت تک کھاتا کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یہ کہ انسان کھا کر کے آدھا گھنٹہ انتظار کر رہا ہے کہ نہیں اب تو یہ وقت ممنوع وقت نہیں، اذان تک انسان سحری کر سکتا ہے۔ افطار میں جلدی کرنا سنت ہے۔ اب ہمارے یہاں معاملہ دونوں میں الٹا ہو گیا، سحری میں جلدی کریں گے اور افطار میں تاخیر کریں گے۔ سورج جب غروب ہو گیا، اندھیرا پھیل جائے گا، اس کے بعد افطار کریں گے، اور سحری آدھا گھنٹہ پہلے کھا کر کے ختم۔ جی ہاں، اس کا جانتے نقصان کیا ہے؟ اس کا نقصان ہے کہ بہت سارے لوگوں کی فجر چھوٹ جاتی ہے، فجر نہیں پڑھتے ہیں، آدھا گھنٹہ باقی ہے فجر کے اذان میں، آپ بستر پہ جاتے سو گیا، اب اٹھ نہیں پاتا ہے وہ۔ جی ہاں، آخر وقت میں کریں گے، سنت کا بھی ثواب ملے گا اور فجر بھی آپ کی جماعت سے ہوگی۔ یہ سنت پر عمل کرنے کا فائدہ ہی ہے، سنت سے چھوڑنے کا نقصان نہ ہوتا ہے، یہ بہت بڑا نقصان ہوتا ہے۔ یہ کتنے لوگ سو جاتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ بھائی ابھی آدھا گھنٹہ باقی ہے، اذان من کون بیٹھے گا جاگے گا، چلو سو جاتے ہیں۔ تو اس لیے سحری تاخیر کرنا، افطار میں جلدی کرنا، رطب کھجور سے انسان کو افطار کرنا یہ سنت ہے۔ بسم اللہ کہہ کر کے افطار کرو اور یہ دعا پڑھیں، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ روزے کی حالت میں کثرت سے مسواک کرنا، افطار کروانا یہ بھی مسنون ہے کہ آپ اگر کسی کو افطار کرواتے ہیں تو اللہ رب العالمین آپ کو جو ہے روزے دار کو افطار کراتے ہیں تو آپ کو اللہ رب العالمین اسی کے برابر اجر دیتا ہے، اور دونوں کے اجر میں کمی نہیں ہوتی ہے۔ کوئی آپ کو دعوت دے تو آپ جائیے، بہت سارے لوگ ہمارے جاہل قسم کے لوگ ہیں، نہیں جاتے افطار کرنے کے لیے، وہ خاص طور گاؤں دیہات میں نے دیکھا، بلاتے رہے نہیں آئیں گے، کیوں نہیں آتے ہیں؟ یا تو ان کو کھلانا پڑے گا، یا تو سمجھتے ہیں کہ بھئی ہمارا اجر ان کو دے دیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے اجر میں کمی نہیں ہے، اور اگر آپ چاہتے تو آپ بھی افطار کرا دو، بھائی ان کو کیوں روکا ہے آپ کو؟ تو برابر ہو جائے گا نا، ایک دن انہوں نے آپ کو کرایا، دوسرے دن آپ ان کو کروا دیجیے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں۔ تو افطار کروانا روزے دار کے برابر اللہ تعالیٰ جو اجر دیتا ہے۔ آخری عشرے میں اعتکاف کرنا یہ بھی کیا ہے؟ سنت ہے۔ شب قدر جاگنا رمضان کے مہینے کی آخری طاق راتوں میں یہ مسنون ہے، ایک رات کا جاگنا اللہ رب العالمین کیا ہے 1000 مہینے کا اجر اور ثواب دیتا ہے۔ جی ہاں، عمرہ کرنا یہ مسنون عمل ہے، حج کے برابر انسان کو ثواب ملتا ہے۔ اگر کوئی آپ سے گالی گلوچ کرے تو آپ اسے گالی گلوچ مت کیجیے، آپ بولیے کہ میں روزے دار ہوں، بس اس کا جواب مت دیجیے، وہاں سے ہٹ جائیے۔ روزے کی حالت میں جھگڑا کرنا، لڑائی کرنا، گال گلوچ کرنا یہ ساری چیزیں تو ہمیشہ منع ہے، لیکن روزے کی عظمت یہ ہے کہ اس میں اور زیادہ منع ہے، انسان کو اس کا اور زیادہ پاس و لحاظ رکھنا چاہیے۔ جی رمضان کی عظمت کا۔ کچھ روزے ایسے ہیں جو ہمارے لیے مسنون اور مستحب ہیں، یہ تو فرض روزوں کا ذکر تھا، انہیں میں سے محرم کے اندر کثرت سے روزے رکھنا، خاص طور سے 9-10 کا روزہ رکھنا، شوال کے 6 روزے رکھنا شوال کے مہینے میں، آپ پورے مہینے میں کبھی بھی رکھ سکتے ہیں۔ ایسے ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں میں روزہ رکھنا، 9 دنوں میں 9 تاریخ تک، ایسی ہر مہینے میں 13، 14 اور 15 کا روزہ رکھنا، سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھنا، ماہ شعبان میں کثرت سے روزہ رکھنا، یہ تمام ایسے روزے ہیں جو آپ کے لیے کیا ہیں مسنون اور مستحب ہیں۔ کچھ روزے ایسے ہیں جو آپ کے لیے جائز نہیں، حرام ہیں، عید کا روزہ رکھنا، بقرعید کا روزہ رکھنا یہ حرام آپ کے لیے، یا بقرعید جو ہے 3 دن 4 دن
یہ روزہ رکھنا حرام ہے۔ البتہ جو حج کر رہا ہے اور وہ قربانی نہ دے سکے اس کے لیے بقرعید میں وہ ایام تشریق میں روزہ رکھ سکتا ہے۔ باقی اور لوگوں کے لیے روزہ رکھنا کیا ہے، یہ حرام اور منع ہے۔ شعبان کی 30 تاریخ کو روزہ رکھنا، جس کو شک کا روزہ کہا جاتا ہے، یہ بھی حرام ہے۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ بھئی بہت زیادہ دینداری دکھانے کے لیے کہ چلو روزہ رکھ لیتے ہیں، ہو سکتا ہے چاند ہو گیا ہمیں نظر نہ آیا ہو، اس کو شک کا روزہ کہا جاتا ہے۔ حرام ایسا کرنا۔ من صام یوم الشک فقد اصاب القاسم، اللہ کے رسول کی حدیث بخاری مسلم کی، جس نے شک کا روزہ رکھا اس نے اللہ رب العالمین کے ساتھ ہمارے نبی کی نافرمانی کی، ہمارے نبی کی نافرمانی کی۔ شک کا روزہ رکھ، شک کا روزہ کیا ہے؟ 30 تاریخ کا روزہ رکھنا۔ چاند نظر نہیں آیا، ہو سکتا ہے چاند ہو گیا ہمیں نظر نہیں آیا تو انسان روزہ رکھ لیتا ہے۔ 29 کا چاند نظر نہیں آیا نا تو انسان روزہ رکھ لیتا ہے کہ چلو بھائی روزہ ہی ہے، ثواب کا کام ہے، اور روزہ رکھ لیں گے، کوئی غلط کام تھوڑی کیا، غلط کام کیا آپ نے، اللہ کے رسول کے حکم کی مخالفت ہے یہ۔ اور روزے کے لیے عبادت کے لیے حکم ہونا چاہیے، نبی کا عمل ہونا چاہیے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی جو ہے ہمارے نبی نے کہاں منع کیا ہے، منع کی دلیل نہیں چاہیے، کرنے کی دلیل چاہیے عبادتوں کے لیے۔ نبی کریں گے تب، کچھ چیزوں سے منع کیا ہے نبی نے اور جن چیزوں سے نہیں منع کیا، اگر نبی کا عمل ہوگا تب کیا جائے گا، نہیں ہوگا تو نہیں کیا جائے گا۔ ثبوت چاہیے، دلیل چاہیے، کرنے والے کو دلیل دینا ہے، نہ کرنے والے کو دلیل نہیں دینا ہے۔ جی ہاں، بات سمجھ آئی نا؟ مان لیجیے کہ اگر کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے اور نماز میں جو ہے وہ 3 سجدے کرتا ہے، 2 رکوع کرتا ہے، 4 رکوع کرتا ہے اور کہتا ہے رکوع سجدہ کرنا ثواب کا کام ہے، میں کروں گا، کیا مسئلہ ہے؟ تو کیا کرنا جائز ہوگا؟ وہ کہے کہ کہاں اللہ کے رسول نے منع کیا؟ کہیں منع کیا اللہ کے رسول نے؟ نہیں منع کیا ہے، قرآن بھی نہیں منع کیا گیا۔ منع اس لیے کہ ہمارے نبی کا عمل نہیں ہے یہ۔ تو کام کرنے کے لیے ثبوت چاہیے، دلیل، نہ کرنے کے لیے نہیں چاہیے۔ نہ کرنا، یہی ہمارے نبی کا نہ کرنا اس بات کی دلیل کو عمل جائز نہیں ہے۔ تو بہت بڑا یہ ثبوت ملتا ہے ہمیں اللہ کے رسول کی حدیث سے کہ آپ نے 30 شک کے دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کیوں منع کیا آپ نے کہ انسان شبہ میں، شک میں پڑ گیا کہ بھئی ہوستا ہو گیا، ہوستا نہ ہوا، تو ایسا نہیں چلتا دین کا۔ دین یقین کا نام ہے، احتیاط نہیں، احتیاط کر لیا آپ نے، چلو کر لیا، نہیں۔ جہاں احتیاط کا ثبوت ہو انسان وہاں کرے گا، جہاں نہیں ثبوت انسان وہاں نہیں کر سکتا اس کا۔ تو اس لیے نہیں ہے کہ بھئی بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم وفات ہوگی قرآن خوانی کراتے ہیں، کہاں اللہ کے رسول نے منع کیا؟ قرآن پڑھنا ثواب کا کام ہے نا، تو چلو قرآن خوانی کر لیتے ہیں۔ نہیں، غلط ہے، ہمارے نبی ثابت نہیں ہے۔ ہمارے نبی کی بیویوں کو فات ہوئی، بیٹیوں کو فات ہوئی، آپ نے کیا قرآن خوانی؟ نہیں کروایا، اسے جائز نہیں ہے یہ، ہمارے نبی نہیں کیا، نہیں جائز ہے۔ تو لوگ ایسا کر لیتے ہیں، قرآن پڑھنا ثواب کا کام ہے، کیا مسئلہ ہے اس کے اندر؟ بھائی ثواب کا کام ہے تو نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ بھائی نماز تو اس سے بہتر ہے، قرآن سے پڑھ بہتر ہے، نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ جس کی وفات ہو گئی ہے اس کے ساتھ نماز بھی پڑھیے۔ کہیں گے کیوں نماز نہیں پڑھتے؟ اس لیے کہ نبی نے نہیں کیا، تو نبی تو قرآن خوانی بھی نہیں کی، یہ کیوں کر رہے ہیں آپ؟ اس لیے عمل چاہیے کے لیے دلیل چاہیے نبی سے۔ تو یہ اس دن کا روزہ رکھنا کیا ہے؟ عید بقرعید کا اور شک کا روزہ رکھنا اسلام کے اندر کیا ہے؟ حرام ہے اور جو ہے ناجائز ہے۔ شب قدر کی بڑی فضیلت ہے اور ایک رات کے بعد 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہوتی ہے، اور شب قدر کی دعا اللہ میں کافن تحب العفو فاعف عنی کثرت سے انسان کو پڑھنا چاہیے۔ ایسے ہی آخری 10 راتوں میں اعتکاف کرنا بھی انسان کے لیے کیا ہے؟ مسنون ہے۔ اعتکاف کے دوران انسان جو ہے ضروری کام کے لیے نہیں کر سکتا ہے، البتہ جو ہے کسی کی یاد کے لیے جانا، جنازے میں شرکت کے لیے جانا، کسی کے دفن میں جانا جائز نہیں ہے۔ آپ ذرا سوچئے، کسی کی جنازہ پڑھنا جانا یہ ثواب کام ہے نا، لیکن ہمارے نبی نے منع فرما دی، نہیں جا سکتا انسان۔ یا کسی کی یاد کرنے کے لیے جانا یہ ثواب کا کام ہے، لیکن اعتکاف کی حالت میں انسان نہیں جا سکتا، نبی نے منع فرمایا۔ اس لیے کہ دین شریعت کا نام ہے، وحی کا نام ہے، قرآن و حدیث کا نام ہے، انسان کی عقل اور مزاج کا نام نہیں ہے کہ ہماری عقل کہتی ہے بھئی عادت کرنے میں کیا حرج ہے، نماز جنازہ پڑھنا ثواب کا کام ہے، دفن کرنا ثواب کا کام ہے، جاتے ہیں ہم، نہیں جا سکتے آپ اعتکاف سے نکل کر کے، شریعت کے اندر اس سے منع کر دیا گیا ہے۔ جی، تو اعتکاف کرنا بھی انسان کے لیے کیا ہے؟ مسنون ہے۔ ایسے زکوٰۃ الفطر ہوتی ہے، زکوٰۃ الفطر بھی ہر مسلمان پر چھوٹا ہے بڑا اللہ رب العالمین نے فرض کر دیا، نبی نے فرض کر دیا، نبی نے فرض کر دیا، اللہ رب العالمین نے بھی فرض کر دیا۔ اور زکوٰۃ الفطر کیا ہوتا ہے؟ غلہ ہوتا ہے، 2.5 کلو یا 2.25 کلو غلہ ہے وہ، جو غلہ انسان جہاں رہتا ہے، جو خوراک انسان کھاتا ہے، جس معاشرے میں جو چیز کھائی جاتی ہے، وہ انسان ہر روز ہر شخص کے بدلے وہ غلہ دیتا ہے۔ تو یہ زکوٰۃ الفطر ہے جو عید کی نماز سے پہلے ادا کر دینا انسان کے لیے کیا ہے؟ واجب اور ضروری ہے۔
عید کے بعد اگر کرے گا تو اس کو ایک عام صدقہ ہوگا، زکوٰۃ الفطر کا حکم اس سے ادا نہیں ہوگا۔ یہ چند مسائل تھے جو بڑے اختصار کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرمائے، اور رمضان کے مہینے میں کثرت سے نیک اعمال کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اجر اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہماری گردنوں کو جہنم سے آزاد کرے رمضان کے مہینے میں، اور زیادہ زیادہ نیک اعمال کرنے کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وجزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔